تو جناب سور جو ہے وہ آ کر کے مولا مشکل کشا سے کہتے ہیں کہ طلحہ نے تو دنیا سے جاتے جاتے آپ کے نام پہ میرے ہاتھ پہ بیعت کی ہے۔ مولا علی مسکرا پڑے، صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے سچ کہا۔ کیا ہوا؟ کہا حضور نے فرمایا کہ میں طلحہ کو جنت میں اس حالت میں دیکھ رہا ہوں کہ علی کی بیعت کی رسی طلحہ کی گردن میں موجود ہے۔ لوگ تو سوچ رہے تھے کہ سامنے آ گئے تو گویا کہ بیعت کے سے جو ہے وہ دور ہو گئے، لیکن قربان جائے غیب دا نبی کی غیب کی خبر کہ طلحہ اس حالت میں دنیا سے جائیں گے کہ ان کے ہاتھ میں حضرت مولا مشکل کشا کا ہاتھ ہوگا، یعنی ان کے گلے میں علی مرتضیٰ کی بیعت کی نشانی موجود ہوگی۔ حضرت طلحہ بھی شہید، جب حضرت زبیر چلے گئے طلحہ شہید ہو گئے، اور حضرت اماں عائشہ صدیقہ جس اونٹ پر بیٹھی ہوئی تھی تو اس اونٹ کے پیر کسی نے کاٹ دیے، تو آپ زمین پہ آ گئی۔ جب زمین پر آ گئی تو جو فوجی تھے ان کی ہمت پست ہو گئی، کچھ کٹنے لگے، کچھ جو ہے وہ اور کچھ میدان چھوڑ کے بھاگنے لگے۔ اس جنگ میں کم و بیش 13 یا 23 ہزار لوگ شہید ہوئے۔ یہ جنگ جمل ہے، شہید ہوئے جب جنگ کا غبار چھٹا۔ ابن کثیر یہاں لکھتے ہیں کہ جب مولا مشکل کشا نے دیکھا کہ جنگ ختم ہو گئی ہے تو آپ نے فرمایا کہ کوئی مال غنیمت نہیں لوٹے گا، کیونکہ جو لوگ آئے تھے وہ ہمارے بھائی تھے۔ ظاہر سی بات ہے غلط فہمی میں جنگ ہوئی نا، اگرچہ خطا پر تھے لیکن غلط، تو جس کا جو مال ہے وہ جو لے جانا چاہے وہ آ کر کے لے کر کے جائے۔ مال غنیمت اس میں نہیں ہوگا، کوئی مال نہیں لوٹے گا، اور کوئی زبردستی کسی بھاگنے والے کے پیچھے بھی نہیں بھاگے گا، یعنی جو جنگ کا اصول ہے نا کہ کوئی بھاگے تو اس کے پیچھے جا کے قتل کرو، بھاگا نہیں جائے گا، جو بھاگ جا رہا اس کو بھاگنے دو، جو وہ ہتھیار کو زمین پہ رکھ کر کے جنگ سے ہاتھ اٹھا رہا ہے اس کو چھوڑ دو۔ بہت تاکید کی تھی مولا مشکل کشا نے۔ جب سب لوگ چلے گئے تو مولا مشکل کشا نے جو ہے وہ جیسے اپنے شہیدوں کی نماز پڑھی ویسے اس لشکر کے جو مقتول تھے ان کی بھی نمازیں، یعنی دونوں لشکر کے جو شہداء تھے یا جو مقتولین تھے ان کی آپ نے نماز فرمائی، ادا فرمائی۔ فرمایا وہ ہمارے بھائی تھے، غلط فہمی میں آئے تھے، یعنی یہ نہیں کہ ہم سے لڑ لیا تو کافر ہو گئے۔ یہ مزاج تو بہت چھوٹے دماغ لوگوں کا ہوتا ہے کہ ہم سے لڑ لیا تو کافر ہو گئے۔ جن کا مزاج یہ نا کہ ہم سے لڑ لیا تو کافر ہو گئے، وہ گویا اپنے آپ کو خدا سمجھتے ہیں، وہ گویا معاذ اللہ اپنے آپ کو گویا کہ معاذ اللہ رسول سمجھتے ہیں، اس لیے کہ کسی سے لڑ کر کوئی کافر نہیں ہوتا، یا تو خدا سے لڑ کے کافر ہوگا یا تو نبی سے لڑ کے کافر ہوگا۔ تو جو لوگ سمجھتے ہیں نا کہ ہم سے لڑ کے کافر ہو گئے، انہوں نے اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھ لیا ہے۔ حضرت مجدد الفسانی تو یہی کہتے ہیں نا، اپنے آپ کو خدا رسول مت سمجھو، یعنی اگر کوئی تمہیں کراس کرے تو تم یہ مت سمجھنا کہ اس کو کوئی حق نہیں ہے۔ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کے روضے کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ ایک ذات ایسی ہے کہ اس سے کوئی اختلاف نہیں کر سکتا، ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو مولا مشکل کشا کا ظرف دیکھیں، اعلیٰ ظرفی دیکھیں، اسے کہتے ہیں اعلیٰ ظرفی، کہ جو لڑنے کے لیے آئے تھے اور قتل ہو گئے، مولا مشکل کشا نے ان کی بھی نماز جنازہ پڑھائی۔ ابن کثیر لکھ رہے ہیں، میں سوچتا ہوں یا اللہ کیا اعلیٰ ظرف ہے تیرے محبوب کے صحابہ کا، خاندان نبوت کا کیا اعلیٰ ظرف ہے، لڑنے کے لیے آئے ہیں، ان کی نماز جنازہ مولا مشکل کشا خود پڑھا رہے ہیں۔ اور اللہ اکبر، میرا ایمان ہے علی نے جس کا جنازہ پڑھا دیا پھر اس کا ٹھکانہ جنت ہی ہے۔ علی جس کے لیے مغفرت کی دعا کر دی۔ اب ابن کثیر نے یہاں کتنا انصاف کیا، ابن کثیر کے ذمے پر ہے یہ بات، میں تو ناقل کی حیثیت سے نقل کرا، اور میرا ارادہ نہیں ہے جو ہے وہ کسی سے الجھنے کا یا مناظرہ کرنے کا اس عنوان پر، میں نے صرف یہ بات بحیثیت ناقل کے کہہ دی۔ ابن کثیر نے لکھا ہے، آپ اس کو وہاں جا کے پڑھ سکتے ہیں۔ اب اماں عائشہ صدیقہ کے پاس مولا مشکل کشا گئے، پوچھا کیسی ہیں امی جان آپ، سلام کیا، اس طرح کیا، السلام علیکم یا ام المومنین، اے مومنین کی ماں آپ پہ سلام ہو۔ آپ نے جواب دیا، کہا کیا حال ہے، ارشاد فرمایا کہ ٹھیک ہوں۔ کہا کہ آپ چلیں۔ حیرت کی بات یہ تھی، اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر تھی، حضرت طلحہ اور زبیر کے ساتھ تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ام المومنین کے سگے بھائی، اماں عائشہ صدیقہ کے سگے بھائی محمد بن ابو بکر، یہ مولا علی کے ساتھ تھی۔ یہ جنگ جمل ہے، بہن ادھر ہے، بھائی ادھر ہے، حضرت محمد بن ابو بکر مولا مشکل کشا کے ساتھ۔
حضرت محمد بن ابو بکر کو لے کر کے گئے اور بصرہ میں ایک ہی گھر تھا جو اس وقت تو بہت بڑا تھا، اس گھر میں ام المومنین کو ٹھہرایا۔ آپ اندر ام المومنین سے بات کر رہے تھے، کسی نے آگے کہا مولا مشکل کشا سے کہ علی باہر دو لڑکے ہیں جو اماں عائشہ کو گالیاں دیتے ہیں۔ حضرت مولا مشکل کشا نے دونوں کو پکڑو اور انہیں 100 کوڑے لگاؤ ام المومنین کی بے ادبی کرنے کی وجہ سے۔ آج تو لوگ جو ہے وہ محفلوں میں تبرہ کرتے ہیں عائشہ پر، انہوں نے یہ کیا، انہوں نے یہ کیا۔ اگر آج ظاہری طور پہ مولا علی ہوتے تو ان کو بھی کوڑے لگتے۔ مولا مشکل کشا نے پھر باتیں کی اور فرمایا کہ کہنے لگے کہ آپ کے لیے میرے دل میں کوئی کینہ نہیں ہے۔ اماں عائشہ نے کہا میرے دل میں بھی کوئی کینہ نہیں ہے، اور میں نے یہاں آ کر کے جو ہے وہ مجھ سے خطا ہوئی، مجھے نہیں آنا چاہیے تھا، مجھے نہیں پتا تھا کہ جنگ آپ سے ہو جائے گی اور حالات یہ پیدا ہوں گے۔ تو بڑا پیارا سا جواب دیا مولا علی نے کہ چھوڑیے اب اس کو، ایک دیور بھابھی کے درمیان جو اختلاف ہوتا ہے تھوڑا بہت گھر کے اندر، وہ ہو گیا اور وہ ختم ہو گیا، کیونکہ دیور بھاوج کا رشتہ بھی تھا نا، مولا علی رسول اللہ کے بھائی تھے رشتے میں، اور ام المومنین تھی ایمان کے رشتے سے۔ تو کیا پیارا جواب دے گا، دیور بھاوج کے ساتھ جو تھوڑا سا کچھ ہو جاتا ہے بس اتنا۔ ام المومنین نے بھی کہا کہ ہاں شوہر کے بھائی سے ایک بھاوج کو جتنا پیار ہوتا ہے وہی پیار مجھے آپ سے، کیونکہ آپ میرے دیور ہیں۔ اور یہ بات وہاں ختم ہو گئی۔ پھر تقریباً کم و بیش بصرہ کی 40 عورتوں کو مولا مشکل کشا نے حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ کے ساتھ کیا، اور ساتھ کرنے کے بعد ان کے بھائی محمد بن ابو بکر کو بھی ساتھ کیا۔ خود مولا مشکل کشا، امام حسن، امام حسین، حضرت جعفر، حضرت عبداللہ ابن جعفر، یہ سب مل کر کے حضرت ام المومنین کے جو اونٹ کو جس پر ہودج رکھا ہوا تھا وہ کئی میل تک پہنچانے کے لیے گئے۔ یہ پیدل چلتے رہے ام المومنین، اس لیے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ام المومنین کے ساتھ جنگ ہوئی ہے، دل میلے نہیں ہوئے ہیں، کیونکہ ہم حقیقتوں کو جانتے ہیں کہ اس کے پیچھے بات کیا ہے۔ دیر تک، دور تک پیدل چلتے گئے، اور اس کے بعد پھر ایک جگہ آئی تو وہاں ان کو پہنچا کر کے مولا مشکل کشا واپس کوفہ تشریف لیا۔ یہ ہے جنگ جمل۔ اس سے آپ کہیں بھی یہ بات کیا آپ کو پتہ چلتی ہے کہ اس میں مولا مشکل کشا کی جناب زبیر سے دشمنی تھی، یا جناب حضرت زبیر تو جنگ میدان چھوڑ کر چلے گئے تھے، حضرت طلحہ جاتے جاتے مولا علی کے ہاتھ میں بیعت کر چکے، حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا و سلام اللہ علیہا اور باضابطہ طور پر مکالمہ ہو گیا۔ اس کے بعد مولا مشکل کشا نے ان کو اکرام کے ساتھ مدینہ منورہ تک پہنچایا۔ بعض مورخین یہاں تک لکھتے ہیں کہ پھر وہ مکہ شریف گئی واپس، پھر وہاں مکہ میں قیام کیا، پھر دوسرے سال حج کیا، حج کر کے پھر گئیں، اور آپ جو ہے بار بار یہ خیال کرتی تھی کہ اتنا بڑا نقصان ہو گیا، میں وہاں چلی گئی، اور جب آپ روتی تھی تو روتے روتے آپ کا دوپٹہ بھیگ جاتا تھا، اور آپ آنسو پوچھتے پوچھتے دوپٹہ بھیگ جاتا تھا کہ میں نے کیوں ایسا نہیں کیا، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ پر میں نے عمل کیوں نہیں کیا، کہ اللہ فرماتا ہے گھروں میں بیٹھی رہو، میں گھر میں کیوں نہیں بیٹھی رہی، میں کیوں چلی گئی، آپ کو اس کا احساس رہا۔ پھر اس کے بعد مولا کائنات کی شہادت تک آپ کے تعلقات بہت اچھے رہے۔ مولا مشکل کشا ہر ممکن خدمت کرتے ام المومنین ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی۔ اس کا ثبوت یہ بھی ہے، اسی لیے تو محمد بن ابو بکر اخیر تک آپ کے ساتھ رہے۔ حضرت ابو بکر کے صاحبزادے جو ام المومنین کے سگے بھائی ہیں وہ ساتھ رہے مولا مشکل کشا کے ساتھ۔ اور پھر علی جو ہے جو چونٹی پر ظلم نہیں کرتا، وہ نبی کی بیوی پہ ظلم کیسے کر سکتا ہے؟ تو یہ جنگ جمل ہے، اور یہ قیامت کی چوتھی نشانی ہے، اور یہ قیامت کی چوتھی نشانی بھی پوری ہو چکی ہے۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا جب تک میری امت میں جنگ صفین نہیں ہوگی اس وقت تک کہ قیامت قائم نہیں ہوگی۔